اور یاد رکھیے بیوی کو اتنا خوش رکھیے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو بیوی صوفے میں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی چلا کر آپ کے پاکٹ مارنے کا طریقہ نہ سیکھے، بلکہ وضو بنا کر مصلی پہ سے کہے کہ اللہ میرا شوہر باہر گیا ہے، آپ ان کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کیجیے گا۔ یہ کام کب کرے گی بیوی؟ جب آپ شرعی اعتبار سے اس کے حقوق کو ادا کریں گے، جب آپ اسے خوش رکھیں گے، جب آپ اس پر رحم کریں گے، جب آپ اس کے ساتھ وفا کریں گے، جب اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جب اس کے ساتھ آپ نرم گفتگو کریں گے۔ آج کل ہمیں گفتگو ہی نہیں آتی، ہم لوگ گھر ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے سنیما ہال میں جا رہے ہیں، فون پہ جھوٹ بولتے بولتے بیل بجایا، بیوی دروازہ کھولی سیدھا اندر چلے گئے۔ عزیزان ملت، جب گھروں کے اندر داخل ہوئیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سلام کرو۔ بولو ہے کہ نہیں سنت؟ کیا ہے؟ سلام کرو۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں کے حالات اچھے نہیں، ذرا تعویذ دے دیجئے۔ شیطان گھس گیا۔ شیطان نہیں، آپ گھسے ہو۔ آپ خود انسان بن جاؤ، آپ خود مسلمان بن جاؤ۔ جب آدمی بغیر سلام کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ شیطان کی اکیلے جانے کی ہمت نہیں اس عورت کا سامنا کرنے کے لیے، وہ تو ہمت اللہ نے تجھے ہی دیا ہے۔ شیطان کی ہمت ہے جو اس کا سامنا کر لے۔ شیطان بھی کہتا ہے تیرے ساتھ چلوں گا تاکہ اگر پٹائی ہو تو تیری ہو، میں بچ جاؤں۔ حضور نے فرمایا سلام کرو، گھر کے دروازے پہ السلام علیکم، بیوی ہے تو سلام کرو، بیٹا ہے تو سلام کرو، ڈرائیور، نوکر، نوکرانی کوئی بھی ہو کو السلام علیکم کہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہی سے شروع کریں گے، تھوڑا سا احتیاط برتیے گا۔ 25-30 سال ہو گئے شادی کو، کبھی سلام تو کیا نہیں۔ آج اچانک گیٹ کھلے گا، آپ کہیں گے السلام علیکم۔ وہ بیچاری کھڑی ہو کے اوپر نیچے دیکھے گی کہ گھر سے تو سیدھے سادھے ٹھیک ہی گئے تھے، آتے وقت راستے میں لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہوا ہے، کچھ پکڑ کر تو نہیں لیا ان کو، یہ سلام کر رہے۔ اندر جا کے ماں کو فون کرے گی، اماں بہت گڑبڑ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ کہا ہے تیرے باپ نے مجھے کبھی سلام نہیں کیا، وہ تجھے سلام کر رہا ہے۔ معاملہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے بہت بڑے مولانا کو لانا پڑے گا۔ اب وہ آئیں گے، عامل صاحب آئیں گے، ہاں، لگے دم مٹے غم، کمائے دنیا کھائے ہم۔ دیکھیے بھیج مالک عقل کے پاگلوں کو، دکانیں چل رہی ہیں، راکھ لپیٹ لپیٹ کے دیے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون کسی عامل کے پاس گئیں، اپنے مسائل بتائیں۔ ہماری بہن لوگ پتہ نہیں سب سے زیادہ جنات انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جناتوں کو بھی بڑی فرصت ہے، بڑی فرصت ہے۔ بعض دفعہ عورتیں تو اتنا جھومتی ہیں کہ جنات بھی کنارے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے کہ اللہ اتنا اچھا تو میں بھی نہیں جھوم سکتا، اتنا مست جھوم رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے واسطے میری بہنوں تم بھی مکاری بند کرو، اور میرے بھائیوں تم بھی وفاداری شروع کرو۔ مرد بڑے عجیب حالات میں رہتا ہے بیچارہ، اکیلا چلتا ہے تو دوسروں کی عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور اپنی عورت کے ساتھ چلتا ہے تو دوسرے مرد کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ ہماری عورت کو تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ آن ڈیوٹی، مرد کا مطلب آن ڈیوٹی، ہمیشہ ڈیوٹی میں رہتا ہے۔ عزیزان ملت، اپنے آپ کو نیک مسلمان بناؤ انشاءاللہ، اور اپنے گھر سے بناؤ، اپنے گھر کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے، اپنے گھر کو سب سے پہلے مسلمانوں مسجد بناؤ، تھیٹر مت بناؤ۔ بنیادی بات سمجھ لیجئے، اپنے گھر کو مسجد بناؤ، تھیٹر مت بناؤ۔ کیوں؟ بیڈ روم میں ٹی وی، ڈرائنگ روم میں ٹی وی، اور ہر ہاتھ میں موبائل،
سب ایک ایک کونے میں بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہیں. بتاؤ گھر تھیٹر ہے کہ مسجد ہے؟ آپ بتاؤ کیا ہے یہ گھر؟ مسلمان کا گھر تو وہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص رکھتا ہے مسجد کے لیے. آ کے پوچھتا ہے بیٹی کہاں ہے؟ کہا عبادت خانے میں تلاوت کر رہی ہوگی. ماں کہاں ہے؟ کہا بھی وضو بنا کے اندر گئی تسبیح پڑھ رہی ہے. رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر رہی ہیں. ہمارے یہاں چپل رکھنے کے تو کمرے ہوتے ہیں مگر نماز کے لیے مخصوص کمرہ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اگر آپ کو بڑا گھر دیا ہے تو ایک گھر مسجد بنائیے اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ، ایک کمرے کو جس میں ہماری بہنیں عبادت کریں گی. کچھ معذور مجبوری ہو، آپ بیمار ہو، مسجد نہ جا سکے تو آپ کے لیے بھی سہولت ہے انشاءاللہ. جس میں تلاوت ہو. ہم نے اپنے گھروں کو تھیٹر بنا رکھا ہے اور ہال میں چار قل بڑا سا توغرا ڈال رکھا ہے کہ اب گھر میں جو ہے برکتی برکت نازل ہوگی. میوزک تمہارے گھر میں، ڈانس تمہارے گھر میں. آپ کر نہیں رہے ہو رہا ہے. آپ کر نہیں رہے ہو رہا ہے. نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں. عزیزان ملت، دو باتوں کا خیال رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے آخری کام کون سا کیا ہے؟ نمبر 1 آخری کام. اس لیے کہ نیند موت کی ٹرائل ہے. نیند موت کی کیا ہے؟ ٹرائل، ریہرسل ہے. اور دعا بھی یہی کہتی ہے نا، اللہم باسمک اموت واحیا، ہے نا بھائی؟ تو نیند موت کی بہن ہے. اس کا مطلب ہی ہوا کہ نیند آنے کے بعد جی بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. تو آخری کام ہمارا کیا ہے سونے سے پہلے؟ آخری کام چیٹنگ، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، نیوز، جوک، ٹیلی ویژن. یہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اس کے لیے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں. آپ اپنے گھروں میں یہ ترتیب بناؤ کہ سونے سے پہلے پورا گھر وضو بنائے گا انشاءاللہ، چھوٹے بڑے سب. اور سونے سے پہلے 5 منٹ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیے، کاؤنسلنگ کیجئے اور آخرت اور موت کا تذکرہ کیجئے. ہم لوگ رات میں نا بیوی بچوں سے موت کی بات کرنے میں بہت ڈرتے ہیں. کہتے نہیں نہیں شب شب بولیے، موت موت مت بولیے، ڈر لگ رہا ہے رات میں آگے تو کیا ہوگا. ہمارے بولنے سے آئیں گے؟ ارے ان کو آنا ہوگا تو آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ بولو جی. وہ کسی کے بولنے کے انتظار میں رہتے ہیں موت کے فرشتے. اپنے بیوی بچوں کے سامنے موت کا تذکرہ کیجیے اور یہ کہیے میری بیگم اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، اس لیے کہ تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. یہ بولنے میں ڈرتے کیوں ہو؟ اے میری جان، میری قبر میں تم نہ رہو گی. لائٹ آف کرو، کمرہ اندھیرا ہو، بچے کہیں اف اندھیرا ہو گیا، آپ کے یہاں میرے بچوں قبر اس سے زیادہ اندھیری جگہ ہے. جب آپ آخری کام یہ کریں گے اور خدا نخواستہ موت آ گئی تو نامہ اعمال میں آخری کام اللہ کی یاد ہی تو رہے گا انشاءاللہ. جی صبح اٹھتے ہی ہماری بہنیں یہ طے کر لیں کہ اس وقت تک گھروں میں ناشتہ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ گھر میں فجر کی نماز اور تلاوت نہ ہو جائے. تلاوت نہ ہو جائے. اخبار میں جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ یہ کہنا مناسب ہے کہ اخباروں میں 1-2 سچی خبریں بھی ہوا کرتی ہیں. یہ زیادہ مناسب ہے. اللہ کی کتاب قرآن ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے جو سچی کتاب ہے اللہ کی اور آخری کتاب ہے. افسوس اس کو مسلمانوں کے گھروں میں تبھی پڑھا جاتا ہے جب کوئی مرتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے کے لیے بھی کسی کو مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا. صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت ہو، اس کے بعد ہماری بہنیں ناشتہ بنائیں، اس سے پہلے نہ بنائیں. صبح اٹھتے ہی موبائل، صبح اٹھتے ہی موبائل. اسی لیے اگر کسی ایسے آدمی کا انتقال ہو جائے تو لوگ تعزیت میں کہتے ہیں بڑے شریف آدمی تھے، ہمیشہ آن لائن رہتے تھے.
بڑا اللہ نے دل دیا تھا, بڑا لائک اور کمنٹ کیا کرتے تھے, یہ تعزیت میں کہے جائیں گے؟ صبح صبح حدیث فارورڈ کرتے تھے. ایک الگ بات ہے کہ ایک حدیث بھی ان کی زندگی میں نہیں تھی. حدیث فارورڈ, صبح اٹھ کے 50 آدمی کو حدیث فارورڈ کر دیا, خود بھی نہیں پڑھا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, فارورڈ کر دیا. عزیزان ملت, اپنی زندگی کو درست کریں انشاءاللہ. بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی؟ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کو مال و دولت دی, آپ بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں رہتے, کالونیوں میں رہتے. آپ کے بچے کے جی نرسری کلاس 1 میں پڑھتے ہیں, بہت اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں, کانوینٹ میں پڑھتے ہیں. پڑھائیے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے اچھے اسکول ہیں نہیں. اگر آپ ہوٹل کی بات کریں, بریانی کی بات کریں, ہم آپ کو ایک سے کھانا کھلا دیں گے. لیکن اچھے تعلیم گاہوں کی ابھی تک کمی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر یہ کام ہم نے پہلے کیا ہوتا تو ہماری قوم کہاں کھڑی ہوتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو بات آج کر رہے ہیں نا کہ پیٹ میں پتھر باندھنا ہو باندھو, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اگر 70 سال پہلے ہم نے 2-4 کنکریاں باندھ لی ہوتی تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہ آتی. وقت کو گنوایا ہے ہم لوگوں نے, بری طریقے سے گنوایا ہے. خیر چلیے, جب جگے تب سویرا. سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ, 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا, ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے. علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس, علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.